السلام علیکم، میں کفایت اللہ کیفی، آپ دیکھ رہے ہیں دینی محفل۔ کہیں آپ محروم نہ رہ جائیں، بات شاعری کی چل رہی ہے۔ دوستو، پچھلے 3 ایپیسوڈز میں ہم نظم، نثر، آمد، آورد، قافیہ، ردیف، حرف روی، بحر اور ہجائے بلند وغیرہ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل میں پہلی مرتبہ آئے ہیں تو پچھلے ویڈیوز کو ضرور دیکھیں، ورنہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آج ہم مندرجہ ذیل چیزیں سیکھیں گے۔ ہجائے کوتاہ کیا ہے؟ تختی کسے کہتے ہیں؟ خط عروضی کیا ہے؟ تختی کی مشق، تختی کے اصول و ضوابط۔ تو آئیے پہلے ہجائے کوتاہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دوستو، ایک ہوتا ہے ہجائے بلند، جس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ جن الفاظ پر حرکت کے بعد سکون ہو وہ ہجائے بلند ہے، جیسے کا، کے، کی، ہم، تم۔ یہ ایک ہجائے بلند ہوا۔ 2 ہجائے بلند کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں مرغا، مرغی، بکرا، بکری۔ 3 ہجائے بلند جیسے اشرف چل، احمد کھا، اسلم گھر۔ اسی طرح ہجائے کوتاہ وہ ساکن حرف ہے جس کے بعد حرکت نہیں، یا وہ متحرک حرف ہے جس کے بعد ساکن نہیں۔ مثلا مشہور میں مش اور ہو یہ دونوں ہجائے بلند ہے، اور ر جو آ رہا ہے یہ ہے ہجائے کوتاہ۔ اسی طرح شاعری، اس لفظ میں شا ہجائے بلند ہے، اور ری آخر کا یہ بھی ہجائے بلند ہے، اور بیچ میں جو عین ہے جو کہ متحرک ہے لیکن اس کے بعد ساکن نہیں، تو یہ ہجائے کوتاہ ہو گیا۔ تو سمجھ میں اگر پھر بھی نہ آئے تو کمنٹ باکس میں آپ مجھے ضرور پوچھیے، آپ کو جواب مل جائے گا۔ تختی کا مطلب کیا ہے؟ تختی کا مطلب یہ ہے کہ کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ یہاں کیا مطلب ہے؟ یہاں یہ مطلب ہے کہ شعر کو کئی حصوں میں کر دینا تاکہ بحر کے ساتھ ملایا جا سکے، فٹ کیا جا سکے۔ اسے تختی کہا جاتا ہے۔ چلیے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان ہم کو دے مارا۔ تو دیکھیے یہ ہے خط عروضی، اس میں وہ حروف شامل نہیں ہوتے ہیں جو پڑھے نہ جائے۔ خط عروضی کے بارے میں آپ تختی کے اصول و ضوابط میں اچھی طرح جان لیں گے۔ تو دیکھیے یہ ہے خط عروضی، اور گنوادی میں نون ہے، پھر بھی اس کو نہیں لکھا گیا خط عروضی میں کیونکہ یہ نہیں پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح ہم نے جو اسلاف سے، نے کے بعد یہ ہے لیکن یہ کو چھوڑ دیا جاتا ہے کیونکہ یہ پڑھا نہیں گیا۔ اس کے بعد میراث، اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان، زمیں پر میں گنہ کو چھوڑ دیا گیا کیونکہ پڑھا نہیں جاتا ہے۔ اسی طرح آسماں کے بعد نون گنہ ہے۔ ہم کو دے مارا میں کاف کے بعد واو ہے، اس کو بھی چھوڑ دیا گیا کیونکہ پڑھا نہیں جاتا ہے۔ تو یہ تختی کے اصول و ضوابط میں آپ اچھی طرح جان لیں گے۔ اسی طرح بعض ساکن حروف بھی متحرک ہو جاتے ہیں پڑھتے وقت خط عروضی میں، جیسے اسلاف سے میراث پائی تھی، اسلاف کا جو فا ہے اس کو زبر دے دیتے ہیں، اسلاف فسے میراث، فسے میراث، تبھی وزن فٹ ہوگا۔ تو اس طرح کرنا پڑتا ہے۔ تختی کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ جی ہاں، تو لیجئے آپ تختی کے اصول و ضوابط۔ تختی کے کچھ اصول و ضوابط ہیں، اگر آپ تختی کرتے وقت ان کا لحاظ نہ رکھیں تو آپ تختی میں پھنس سکتے ہیں، اور آپ کو لگے گا کہ کس طرح قاعدہ بنا دیا گیا ہے کہ اس سے نہیں ہو رہا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ آپ ہر اصول پر غور کریں اور پھر تختی کرتے وقت ان تمام کا لحاظ رکھیں۔ تو نمبر 1، کسی بھی شعر کی تختی کے وقت اس کو پڑھ کر دیکھ لیا جائے، جو حروف منہ سے نکلتے ہوئے محسوس ہوں ان کو خط عروضی میں لکھا جائے، اور جو حروف پڑھنے میں نہ آئے یعنی زبان سے نکلتے ہوئے محسوس نہ ہو ان کو آپ خط عروضی میں نہ لکھیں اور نہ انہیں شمار کریں، جیسے خوشی، کنول، سنوارنا۔ خوشی میں واو، کنول میں نون، سنوارنا میں نون۔ اسی طرح دو چشمی ہاں والے الفاظ، اس میں بھی ایک ہی لفظ شمار ہوگا، جیسے کھانا، گھڑنا، گھڑی، گھر۔ یہ جو ہاں ہے، دو چشمی ہاں آ رہا ہے، یہ چونکہ ایک ہی مرتبہ ایک حرف پڑھا جا رہا ہے اسی لیے اس کو ایک حرف مانا جائے گا، دو حرف نہیں مانا جائے گا۔ اصول نمبر 2، تختی میں متحرک کے مقابل مطلقاً متحرک ہوگا اور ساکن کے مقابل ساکن ہوگا، یعنی جیسے مفاعیل میں
پہلے دو حروف پر حرکت ہے اور تیسرے حرف پر ساکن ہے، چوتھے حرف پر حرکت ہے، پانچویں حرف پر ساکن ہے، چھٹے حرف پر حرکت ہے، ساتویں حرف پر ساکن ہے۔ تو اسی طرح آپ حرکت ساکن اس کا اعتبار کریں گے، نہ کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ میم پر کیا ہے، فا پر زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے، نہیں، بلکہ زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو، بس حرکت ہونا چاہیے، اور حرکت کے مقابل میں شعر میں بھی حرکت ہونا چاہیے۔ جیسے مفاعیل، کبھی اے نو، تو کاف پہ زبر ہے، با پہ زیر ہے، لیکن حرکت۔ اصول نمبر 3، بعض حروف ایسے ہیں جو منہ سے 2 مرتبہ نکلتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، ان کو عام خط میں ایک ہی مرتبہ لکھا جاتا ہے، لیکن علم العروض ان کو 2 حروف شمار کرتا ہے اور خط عروضی میں 2 مرتبہ لکھا جاتا ہے۔ جیسے شدت، اخوت، محبت، اس میں دیکھیے شدت میں دال، اخوت میں واو، محبت میں با ڈبل لکھا گیا، یعنی مشدد حروف وغیرہ۔ اصول نمبر 4، تنوین کو ایک حرف شمار کیا جائے گا، اگرچہ وہ عام خط میں لکھا نہیں جاتا مگر پڑھنے میں آواز سنائی دیتی ہے، اس لیے تختی میں اسے نون لکھا جائے گا۔ جیسے سراجن منیرا، اس میں جیم پر تنوین ہے تو اس کو نون بنا دیا جائے گا، سراجن۔ تو دوستو، شعر بنانے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم دوسرے دیگر شعراء کے کلام کی تختی کریں، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کون سا حرف حذف ہوتا ہے اور کون سا پڑھا جاتا ہے، کون سا ڈبل مانا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ اس وزن پہ فی الحال تختی کریں، مفاعیل 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 4 مرتبہ ہر لائن میں تختی کریں۔ ہم اگلے ایپیسوڈز میں بھی تختی کی مشق کرائیں گے، ہر وزن کے جو مشہور وزن ہے، اور پھر تختی کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ مکمل اس لائق ہو جائیں گے کہ آپ بھی اپنی کویتا، اپنی نظم بنا سکے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، السلام علیکم۔